پاور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آپس میں ان کا اتحاد جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے یہ کرنے سے. ٹھیک ہے, میں کیٹیگریک بات کرنے والا آدمی ہوں تو اس لیے میں جو ہے وہ میں ایمبیگوٹی میں نہیں رکھنا چاہتا, تو میں سیدھی جو ہے وہ بات کروں تو بالخصوص پاکستان اور بالعموم پاکستان اور بالخصوص کراچی اور جو یہ طبقہ ہے جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے وہ جو یہ سمجھتا ہے ساری چیزوں سے, میں اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, انسان کے جسم میں اگر کوئی زخم لگ جائے, انسان کے جسم میں اگر کوئی زخم لگ جائے, کوئی ناسور نکل کر آ جائے اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس جسم کے اس زخم کو اگنور کر کے اچھی طرح سے ڈریسنگ وریسنگ کر کے شیو بنا کے بال وال کنگھی کر کے اور اس زخم کو اگنور کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا رہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کے جسم میں اگر اس کو ہارٹ پرابلم ہو جائے, اس کی ٹانگوں میں کوئی پرابلم آ جائے, اس کے جسم کے کسی حصے پہ کوئی زخم لگ جائے تو اس کے چہرے پہ وہ اس کے اثرات آئیں گے, اس کی پوری باڈی پہ اس کے اثرات آئیں گے, اس کے تمام عمل میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پین فیل نہ کرے اور اس کی باڈی نشو و نما نہیں پا سکتی اس زخم کی وجہ سے. تو اس زخم کو ایڈریس کرتا ہے پہلے وہ, جب وہ زخم ایڈریس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کھانے کا بھی دل چاہتا ہے, کھانے پینے کا بھی دل چاہتا ہے, کپڑے پہننے کا بھی دل چاہتا ہے, اور جو ہے وہ اپنی جو بھی وہ اپنے ساتھ وہ کر سکتا ہے اچھا وہ کرنے کا دل چاہتا ہے. کراچی, پاکستان, سندھ اور یہ کمیونٹی یہ ہمارے جسم کے مانند ہیں, یہ ہمارے جسم کے مانند ہیں. اور الطاف حسین صاحب اور یہ گورنر عشرت العباد رشوت العباد جو ہیں یہ ناسور ہیں, ناسور اس باڈی کے لیے ناسور ہیں, یہ زخم ہیں, یہ رشوت العباد صاحب زخم ہیں. جب تک اس ناسور کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ شہر, یہ صوبہ, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ باڈی, یہ جسم, انسانی جسم کے ساتھ میں نے اس کی مماثلت کی, یہ نشو نما نہیں پا پائے گا. تو بھلے آپ کسی زخم کو ٹریٹ کرتے ہیں جب اپنے جسم میں تو اس کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے آپ کو, اس کے لیے آپ کو کڑوی دوائیں پینی پڑتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے آپ کو, کبھی کبھی آپ کو آپریشن کرانا پڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے آپ کو. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ یہ میں پاکستان کے لوگوں, کراچی کے لوگوں, سندھ کے لوگوں, یہ تمہارے زخم کو ٹھیک کر رہے ہیں, ناسوروں کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو الطاف حسین پہلا ناسور اور یہ دوسرا ناسور عشرت العباد رشوت العباد, دوسرا ناسور یہ رشوت العباد. اس سے میری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے, تمہیں نقصان ہے, تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے, بتا رہا ہوں میں بھی آپ کو. تو ایک تو آپ لوگوں کو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آپس کی لڑائی نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس سے سب فائدے ہوں گے سارے, اور فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس زخم کو ایڈریس کر دیں گے, جسم نشو نما پانے لگے گی. میں آگے چلتا ہوں. کل موصوف نے کئی باتیں کی ہیں اور ان باتوں میں انہوں نے بہت سارے, ایک تو میں ویسے ہی کہوں کہ دو باتیں ان کی اگر پورا اور اگر جائزہ لیا جائے تو دو باتیں بیسیکلی انہوں نے کی ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ ہوں, انہوں نے کہا ہے. اور دوسرا یہ کہا کہ مجھ سے ڈرو, دوسری بات یہ کہ مجھ سے ڈرو, میں ایف آئی آر میں بند کروا دوں گا, میں کیسز. دو باتیں نا ٹوٹل ان کے لب لباب یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو, سچ نہیں بولو, مجھ سے ڈرو, تو میں ایف آئی آر کٹوا دوں گا, میں بند کروا دوں گا, میں کیسز کھلوا دوں گا, میں یہ کروا دوں گا, میں 12 مئی جو کیس کھلے گا, جو بلدیہ ٹاؤن کا میں بند کروا دوں گا, 12 مئی میں بند کروا دوں گا, اور جو ہے وہ عظیم احمد طارق میں بند کروا دوں گا, اور جو ہے وہ پتہ نہیں سو آن اینڈ سو وٹ کئی انہوں نے کیسز کا ذکر کیا. اینی ویز باری باری آتے ہیں اس کے اوپر.
اجا بھائی ڈرتے ورتے تو نہیں ہم کسی سے اللہ کے علاوہ, یہ والا آئٹم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو شاید میں یہ پریس کانفرنس کرتا بھی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لیکن وہ چونکہ انہوں نے اتنی ساری باتیں کر لیں تو وہ بتانا بہت ضروری تھا کہ بھائی ہم کون لوگ ہیں. اور دو باتیں انہوں نے بڑی خطرناک کی ہیں اور کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو میں آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں کا کل سے ان کی باتوں کے بعد جن لوگ جو بھی لوگ ٹی وی پہ آئے ہیں, جنہوں نے مجھے کالز کیے, میرے ساتھیوں کو کال کی, میں ان کا تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی ساری باتوں کو اڑا کر پھینک دیا ہے. ان کو جتنا ان کو کنڈیم کیا ہے لوگوں نے آ کر, ان کی ساری فضولیات اور ان کی ساری باتوں کے اوپر, میں پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام تجزیہ نگاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جنہوں نے ہمیں کالیں کی ہیں, ہم سے جو ہے وہ ہمیں سے جو باتیں کی ہیں, لوگ تو میرے پاس پیپر نہیں سنبھالے جا رہے. کل سے پرسوں سے اتنے لوگ ایویڈنسز لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پورا ایک کمرہ بنانا پڑے گا کہ گورنر صاحب کے خلاف جو ہے وہ رشوت العباد صاحب کے خلاف اتنے سارے ایویڈنسز لوگ لے کر آ رہے ہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے کوئی ایک نیا سیل کھولنا پڑے گا, گورنر کرپشن سیل. اس میں اب تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ہے. انہوں نے بار بار نام لیا ہے. کل اپنی تقریر, اپنی پریسر کے بعد انہوں نے جو ٹی وی ٹاک شوز میں گئے ہیں وہ, تو انہوں نے اپنے نام سے زیادہ جو ہے وہ نام لیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا, ڈی جی آئی کا, کور کمانڈر صاحب کا, ڈی جی رینجر صاحب کا. یہ اتنی دفعہ نام لیا ہے, اگر میں گننا شروع کروں تو وہ گنتی پوری نہیں ہوتی. اور بار بار بتایا ہے کہ جو ہے وہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور اپنا نام لیا ساتھ. ان سب لوگوں کے نام لے کر اور اپنا نام لیا کہ بھائی ہم سب لوگ ایک پیج پر ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف صاحب, پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی انسٹیٹیوشن, ڈی جی آئی ایس آئی, کور کمانڈر, ڈی جی رینجرز, یہ تمام پاکستان کے اداروں کے لوگ ایک عظیم الشان قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کیے ہوئے لوگ ہیں, جنہوں نے ایک ضرب عزم دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا ہوا ہے, اور جس کی پورے دنیا بھر میں پذیرائی ہے. پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی ہے. عشرت العباد صاحب اپنے کالے کرتوت اور گناہوں کے بوجھ کو ساتھ لے کر ان نامور اور کیریکٹر والے لوگوں کے بیچ میں چھپنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نام کو جوڑ کر ان کی کریڈیبلٹی کو اپنے گناہوں کو سے پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ان کو اس لائن سے ان کے درمیان چھپنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو چھپنے نہیں دیں گے, ان کو نکالیں گے پکڑ کر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ کام کریں گے. تو وہ ہم انہیں ان تمام جن لوگوں کے وہ نام لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کو اس رشوت العباد کو اپنے تمام گناہوں کے ساتھ چھپنے نہیں دیں گے, اندر نہیں جانے دیں گے. کل انہوں نے ذکر کی, ایک تو میں پہلے چند لفظوں میں اپنا ذکر کر دوں. انہوں نے جو ہے وہ جتنی باتیں میرے حوالے سے کی ہیں, میں جو ہے وہ ایک تو یہ بات کہ مصطفیٰ کمال نے کام نہیں کیا کراچی میں. ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف کراچی اینڈ پاکستان. میرا اس کے اوپر تجزیہ ہی نہیں ہے, کوئی جملہ ہی نہیں ہے. پیپل آر دا بیسٹ ججز, نو کامنٹس. یہ میں تو کہتا ہوں بار بار یہ چلائیں گورنر کے نام سے کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں کام نہیں کیا ڈیورنگ نظامت. میری کریڈیبلٹی کے لیے یہ بہت کافی ہے. نمبر 1 اس کے اوپر کوئی میرا جملہ ہی نہیں ہے.
نعمت اللہ صاحب کی تعریف کی بھائی، تو جو ہے وہ نعمت اللہ صاحب کے لیے میں نے بھی کبھی کوئی الفاظ ادا نہیں کیے، تو میں یہ نہیں کہتا نعمت اللہ صاحب جو ہے وہ برے انسان ہیں، نعمت اللہ صاحب اچھے انسان ہیں. انہوں نے کہا نعمت اللہ صاحب کے بھی پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے. چھپنے نہیں دوں گا میں، چھپنے نہیں دوں گا اس کو. تو نعمت اللہ صاحب محترم ہے، ہمارے بھی محترم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کام کیا انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کام کیا. بھائی میرے نام سے چلاؤ، جو گورنر کہہ رہا ہے، جو پڑھے گا جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈیسیجن کرنے کے لیے کافی ہے. آگے آ جاتے ہیں. انہوں نے مجھ پر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ میری کوئی کمپنی رجسٹرڈ تھی، کوئی میں کانٹریکٹر تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے پیسے، 3 باتیں کہ پیسے یہاں سے ملیشیا بھیجے ہیں پاکستان سے کما کے ڈیورنگ نظامت، اور میں نے لندن بھیجے. میرا اس پہ جواب ہے اس والی بات پہ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر، اس بات پر، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. اس بات پہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. میں بول رہا ہوں کہ یہ ساری بات جھوٹی ہے، غلط ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر بھی اللہ کی لعنت، اور اگر رشوت العباد جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر تو آلریڈی ہے اور پڑے لعنت. تو یہ دونوں بات. پھر میں ایک ساتھ، جبکہ مجھے میرے رفقا نے جو ہے وہ تھوڑی سی اور ایڈوائز دے رکھی، لیکن میں جو ہے وہ ان سے اجازت لے کر جو ہے میں ابھی لیگلی میں ایک مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ والی بات کہہ دی ہے. یہ میں اس اینڈ پہ بیٹھا ہوں. میں اپنے خلاف ان کے لگائے ہوئے الزامات پہ جی آئی ٹی بنوانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے اوپر جی آئی ٹی بناؤ، میرے اوپر انکوائری کمیشن بٹھاؤ. اس کے ان باتوں کے لگائے ہوئے الزام کے اوپر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائی جائے. اور جی آئی ٹی میں تو میں تو نہیں بناؤں گا. رشوت العباد آج تو گورنر ہے، تو رشوت العباد ہی جی آئی ٹی بنا دے. چلو رشوت العباد جی آئی ٹی بنا دے اور میرے خلاف بنائے. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں. بس اس کے آگے جو ہے وہ اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر. انہوں نے 12 مئی کا ذکر کیا کہ 12 مئی 2007 کی کیسز کھولیں گے. بڑی اچھی بات ہے. یہاں پر مجھے جو ہے وہ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ہونے کا اللہ کا شکر. ہمیں پہلے بھی ایمان تھا، بار بار اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کرواتا ہے اور کس سے کرواتا ہے. کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ 12 مئی کے قاتلوں کو، کرنے والوں کو چوکوں پہ ٹانگوں گا میں. مزے کی بات ہے کہ 12 مئی کرنے والا وہی آدمی ہے. 12 مئی 2007 گورنر صاحب کراچی کی تمام انتظامیہ کو ڈیل کرتے تھے. وسیم اختر جو آج 12 مئی کے مقدمے میں بند جس کو کر رکھا ہے، جو کہ اس وقت کا ہوم ایڈوائزر تھے، اس کی جی آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے. اس نے کہا کہ بھئی ساری میٹنگیں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی تھیں 12 مئی کے حوالے سے. اچھا وہ کیا کہیں گے وسیم اختر، وہ تو چھوڑ دو. کل انہوں نے انٹرویو دیا ہے رشوت العباد نے. یار معذرت، میں نے وہ عشرت العباد نکلتا نہیں ہے پتہ نہیں میرے سے، تو یہ اس پہ مجھے معاف کرنا. تو باقی میں نے آج جو ہے وہ میں نہیں رشوت العباد جو ہے نا وہ نہیں نکلتا عشرت العباد. تو اس پہ تو مجھے جو ہے آپ لوگ خود ہی سمجھ، جب میں رشوت کی بات کر رہا ہوں تو عشرت سمجھنا، جب میں رشوت کی بات کروں تو عشرت سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ رشوت العباد نے کہا کہ بھائی 12 ایک سوال کے جواب میں لائیو ریکارڈڈ اور جو ہے وہ ویڈیو ہے ساری، کہ ہمیں یہ پتا تھا یہ ہونے والا ہے سارا. اور اس نے جو ہے وہ انہوں نے
بتایا کہ میں فلاں جگہ گیا, فلاں نے یہ رپورٹ دی, فلاں نے یہ رپورٹ دی, اس کے بعد کہا کہ میں فلاں جگہ گیا, اس وقت کے پریزیڈنٹ کو بتائی بات, انہوں نے نہیں مانی بات, اور ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے. انہوں نے جو ہے اس وقت کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی نام لیا مرحوم کا, کہ انہوں نے اس سے بھی ریکویسٹ کی, ان کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے سارا, یہ خود انہوں نے بات کہی ہے, اور انہوں نے اسی وجہ سے اس کے ادر وے اراؤنڈ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مشورہ دیا, ہو گیا یہ. تو بھائی آپ کو کیسے پتا تھا, کیا کیا چیزیں پتا تھیں آپ کو کہ یہ لوگ مرنے والے ہیں, لوگ اس میں جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں, اور آپ اپنی گورنرشپ پہ آپ رپورٹ دینا, آپ اپنی گورنری کی پوسٹ پہ قائم دائم رہے ڈیورنگ جب ہو رہا تھا, اور آپ نے پبلکلی کوئی آواز نہیں اٹھائی. پھر یہ ہو گیا, 53 افراد جو ہے وہ مارے جاتے ہیں معصوم, آپ پھر بھی گورنری پہ بیٹھے ہوئے, اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. تو آپ کے ہاتھ میں پوری انتظامیہ تھی, پوری تمام اس وقت کی انتظامیہ, رینجرز, پولیس, ساری چیزیں آپ اپنے, اور تمام ادارے آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر ساری ہفتوں آپ نے میٹنگیں کی اس کے اوپر, 12 مئی سے پہلے, 12 مئی کے بعد. اور جو اس وقت کا ہوم منسٹر تھا, ایڈوائزر تھا ہوم کا, وہ خود کہہ چکا کہ بھائی مجھے تو بلایا جاتا تھا وہاں پر, ساری میٹنگیں وہیں ہوتی تھیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو ہے 12 مئی کا وہیں بنا رکھا تھا سارا. تو بالکل میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ 12 مئی کے کیس کو کھول کر اثر نوس کی جو ہے وہ تحقیق کر کے, اور اب جو ہے وہ ملزم نے خود مجرم ہونے کا اعتراف کر لیا ہے, اور اس مجرم کو واقعی جو وہ کہہ رہا ہے اس کو چوکوں پر لٹکایا جائے, تاکہ کسی کو کوئی پھر پاکستان کے اتنے بڑے منصب کو استعمال کرنے کی جرت کسی کے پاس نہ ہو, کسی کو اس کی جرت نہ ہو. انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کا ذکر کیا, انہوں نے اور سانحات کا ذکر کیا, اور کہا کہ جی آئی ٹیز کو, جن کے نام وائٹو لگا کر جن کے جی آئی ٹیز سے نام نکال دیے گئے ہیں اور نام ایڈ کر دیے گئے ہیں, تو اب جو ہے وہ یہ نہیں نکلے گا اور نہیں ایڈ ہوگا وائٹو لگا کر. ہولڈ آن, پاکستان کے لوگ یہی رک جائیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں رشوت العباد صاحب, کہ جی آئی ٹیز میں وائٹو لگا کر نام نکالے جاتے ہیں اور ایڈ کیے جاتے ہیں. یہ جو جی آئی ٹیز ہیں ساری, جس میں پاکستان کے سارے اداروں کے لوگوں کے دستخط ہے بھائی. جی آئی ٹیز کوئی گورنر ہاؤس کا کوئی چپراسی تھوڑی بناتا ہے. جی آئی ٹیز پہ تو جو ہے وہ سارے اداروں کے اور ملک کے بہت ہی سینسیٹیو اداروں کے لوگوں کے نمائندوں کے سائن ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے سارے یہ ادارے, آپ نے یہ کہہ دیا کہ ملک کے سارے ادارے خدا نہ خواستہ یہ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ وہ وائٹو لگاتے ہیں. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ I need to find out this answer of this question. ہاں, گورنر کو اتنا اختیار ہے کہ وہ وائٹو لگا کر نام انکلوڈ اور ایکسکلوڈ کر رہا ہے, اور وہ ساری چیزوں میں خود بیٹھ رہا ہے. تو یہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے اوپر بالکل میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بھئی یہ وائٹو لگا کر نام نکالنے والی بات جو ہے وہ, اس کے اوپر تو گورنر گرفتار ہو اور اس سے اس کی پوچھ گچھ, اس لیے گورنر کے طور پر تو آپ نہیں پوچھ سکتے نا بھائی, عدالتیں وغیرہ نہیں بلا سکتی, تو گرفتار ہو اور اس سے جو ہے پوچھ گچھ کی جائے. تو یہ بہت ہی اہم معاملہ. پھر سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو, سانحہ 12 مئی ہو, اور مصطفیٰ کمال کی کرپشن ہو, اور یہاں پر اور سارے معاملات ہوں, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آج کہہ رہے ہیں 2016 میں 19 تاریخ کو کہہ رہے ہیں, 2016 کی 19 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ میں لٹکاؤں گا, میں پکڑوں گا, میں ماروں گا لوگوں کو, اور بتا بھی رہے ہیں کہ میری پاور کیا ہے. انہوں نے سب چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی میں نے فلاں ٹائم پہ یہ اس کو پکڑوا دیا, میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن انہوں نے شروع کروایا ہے, انہوں نے کہا 90 میں نے بند کروایا ہے. انہوں نے ساری چیزیں تو جو ہے وہ کلیم کی, انہوں نے کہ جی یہ انہوں نے بتایا کہ ولی بابر کے قاتلوں کو انہوں نے پکڑا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں. میں نے کہا پکڑ کے لے آؤ, میں نے کہا یہ کر لو. کل وہ بڑے زبردست جو ہے وہ انہوں نے سارا اپنا اسٹائل دکھایا سارا. وہ میں انیس بھائی میرے ساتھ ابھی نہیں ہے یہاں پر, ان کے جملے کو میں بورو کر رہا ہوں کہ ہم نے
جو ان سانپوں کو بین بجا کر باہر نکالا بلوں سے. پہلے ایک کو نکالا بل سے باہر 3 مارچ کو, اب یہ دوسرے سانپ کو نکالا کل پرسوں بین بجا کر. تو اب جب سانپ باہر نکل گئے تو نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ یہ سانپ, تو ہم نے یہ بین بجائی 2 دن پہلے اور یہ کل باہر آ گئے سارے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کریں گے 2016 میں, اور گورنر کب سے ہیں؟ 14 سالوں سے 14 سالوں سے گورنر ہیں. تو 12 مئی کا سانیہ ہو گیا 2007 میں, اور آج ہے 2016, تو کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال. اور بلدیہ فیکٹری کا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا, 300 معصوم جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں. کتنے سال ہو گئے؟ 2012 میں ہوا یہ واقعہ, 12 میں 2012 ہے, 11 میں 2011 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہے. عظیم احمد طارق کا واقعہ اتنے سال, تو 14 سال تو وہ کہہ رہے ہیں عظیم احمد طارق والی بات. تو بھائی ابھی جب آپ کو بل سے نکالا ہے تو اب آپ کو یہ سارے لوگ اور یہ واقعات نظر آ رہے ہیں. تو مائی کوسچن از کہ آپ اتنے پاورفل تھے اور ہیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں, اور آپ نے آج تک لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں؟ آپ نے لٹکایا کیوں نہیں؟ لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو آپ اس تمام چیزوں کے کلپریٹ ہیں, خود ملوث ہیں آپ. میں آپ کو بالکل بتاؤں کہ آپ بلدیہ فیکٹری, یہ جو انہوں نے وائٹو لگانے کی بات کی نا, بیسیکلی کل جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے وہ ساری باتیں کہلوا دی جو وہ بند کمرے میں اندھیرے میں سازشیں کرتا رہا ہے. جو وہ ساری باتیں کل اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر لے آئے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی انویسٹیگیشن کی جائے. آپ کو پتا چل جائے گا, ری انویسٹیگیٹ کریں, کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آگ لگنے کے بعد گورنر نے اپنے آفس میں بٹھا کر ان مالکان کو پہلے اس کو گرفتار کروایا, پھر اس کو چھڑوایا, پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی, پیسے لیے اور اس کو ملک سے فرار کروایا. اور اس کو اس نے ٹیررزم کا کیس بنوانے کی کوشش کی کہ ٹیررزم کا کیس بنے گا تو جو جرمنی میں انشورنس کمپنی ہے اس فیکٹری کی, اس کو اس کے اوپر معاوضہ ملے گا, اس کو اس کے اوپر معاوضہ ملے گا. میں یہیں پر اس کو چھوڑتا ہوں اور لواحقین کے خون کا سودا کیا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بلدیہ ٹاؤن جیسے سانحے کی اثر نو تحقیقات کرا کر کلپریٹس کو بالکل ہمارے پاس جو انفارمیشن ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, بالکل ان کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکایا جائے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسی انویسٹیگیشن شروع ہوگی اس کے سرے جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے اس گورنر ہاؤس میں ملیں گے, اور رشوت العباد وڈ بی دا بگیسٹ کلپریٹ ان دس ریگارڈ. ناؤ, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ رشوت العباد صاحب ہیں وہ صوبے کے 14 سالوں سے گورنر ہیں, جس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, جو کہ ڈوئل نیشنل ہیں, جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے, جو کہ ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا آدمی ہے. کراچی میں پاسپورٹ